کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو سیاستدان ہے، ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ وہ کیسے آتا ہے حکومت میں، آتا ہے نہیں آتا، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیا آج کے سیاستدان کا بھی یا اس دہائی میں جو سیاست چل رہی ہے، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس زمانے کے سیاستدانوں کا، پولیٹیکل پارٹیز کا جیسے اپنے لوگوں سے رابطہ تھا، کیا آج بھی اتنا رابطہ ہوتا ہے؟ ناممکن ہے. حالانکہ آج کل کمیونیکیشن بڑی ایزی ہے، واٹس ایپ ہے، بہت ہی ایزی ہے. سیٹلائٹ ہے، ٹیلی فون ہے، موبائل فون ہے. میں نے ذوالفقار علی بھٹو پر پہلی کتاب جو لکھی 19 سال کی عمر میں لکھی، شاید کسی نے لکھی ہو. میرا لہو کی بات، میرا لہو ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست و شہادت، 400 صفحوں کی کتاب ہے. 19 سال کی عمر میں لکھی، کوئی چھاپتا نہیں تھا. یہ فرمائیے کہ آپ کے بہت سارے دوست اور میرے بہت سارے دوست بھی اور بڑے بھی، آپ کے بہت سارے کولیگ، میرے بہت سارے کولیگ، جو کہ بھٹو صاحب کے عشق میں ایسے ہی مبتلا تھے جیسے آپ تھے، اور ان میں سے کچھ آج بھی مبتلا ہیں اور ان کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی رائے بھٹو صاحب کے حوالے سے بہت بدل گئی ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں بھٹو صاحب کی شخصیت کے بارے میں، جو آپ کی رائے اس وقت تھی جب آپ 17 سال کے نوجوان تھے؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں جو میری محبت ہے، میری بیوی سے میری محبت ہے، ریما سے، تو میرے سے اکثر پوچھتی ہے کہ میرے سے زیادہ پیار کرتے ہو یا بھٹو سے. یہ میں اکثر بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھٹو سے. اب جہاں تک ان کی سیاست پر اب میری رائے مختلف بھی ہے. ہاں، یہی اصل میں یہی اہم محبت بھی ہے، یہ وہ تو دیکھیے، اور میں ریشنلی ان پر تنقید بھی کرتا ہوں. وہ تو میں آپ کو بتاؤں اپنا فاروق بھائی، ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، سیاست کو اور عوام کے نمائندوں کو جن کے پاس اصل پاور ہونی چاہیے، اہمیت دینے کی وجہ سے ہم ہر پاکستانی سیاستدان سے محبت کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، میری جو اس وقت کیفیت، میں ہر سیاست کرنے والے کا حامی ہوں. یس وہ کوئی بھی ہو، سیاست سوسائٹی کو بناتی ہے. یس لیکن ذوالفقار علی جو بھٹو، بھی ڈکٹیٹرشپ کی ضد ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو پر جو تنقید کرتا ہوں یا اپنی تحریر میں یا کروں گا کسی کتاب میں، وہ پازیٹیو تنقید ہے. شاید ذوالفقار علی بھٹو بھی آج ہوں تو وہ کہیں گے کہ میں نے یہ غلط کیا، چونکہ یہ مذہب نہیں ہے نا، سیاست ہے. جی ہاں، مطلب ذوالفقار علی بھٹو کی کوئی غلطیاں ہیں، میں کہتا ہوں ان کو یہ نہیں تھا کرنا چاہیے، یہ نہیں تھا کرنا چاہیے. آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے میں کہتا تھا نہیں یہ کرنا چاہیے، جو میں نے اپنی کتاب میں لکھا یہ کرنا چاہیے. اب اگر لکھوں گا کوئی بھٹو صاحب پر کتاب تو یہ نہیں تھا کرنا چاہیے. مثلا مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں ان کو حصہ نہیں تھا لینا چاہیے، ضرورت نہیں تھی. نہیں ضرورت تھی. میں ان کا بڑا حامی ہوں کہ سیریا میں انہوں نے مداخلت کی. ان کو فرسٹ سٹیج میں 5 سال میں صرف 2 کام کرنے چاہیے تھے، ایجوکیشن ریفارم 100% اور لینڈ ریفارم. یعنی اندرونی حالات پہ توجہ دینی چاہیے. پھر اگلا الیکشن جیتتے پھر اور کرنے چاہیے تھے. لینڈ ریفارم اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ خود جاگیردار تھے. میرے خیال وہ اگر کرنا بھی چاہتے تھے تو انہوں نے پارٹی میں وہ لوگ لے آئے جو کرنا نہیں تھے چاہتے. لینڈ ریفارم ہوئی. بھٹو صاحب کو کون انکار کر سکتا تھا سر؟ یہی میں کہتا ہوں، انہوں نے غلطی کی نا، ان کو لینڈ ریفارم کرنا اسی لیے. سر غلطی کی فاروق بھائی، ایک چیز ہے کہ غلطی کی، ایک ہے کرنا نہیں چاہتے تھے، مخلص نہیں تھے. ہاں نہیں، مخلص تھے بھی، ہاف ہارٹیڈلی کی نا، ہاف ہارٹیڈلی. ذوالفقار علی بھٹو نے جوہری تبدیلی تو نہیں کی نا سر، جیسے انڈیا میں ہو گئی. ہاں دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب لکھی جیل میں. ہمارے آج کل جو جیلوں میں قیدی شاید نہیں لکھتے کتابیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے لکھی if I'm assassinated. اس کے ایک صفحے پہ انہوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ سقراط لکھ سکتا ہے. انہوں نے لکھا آج میں 7/10 کی کوٹری میں قید ہوں، اور یہ میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے قید ہوں جو میں نے 2 طبقوں کے درمیان مفاہمت کی کوشش کی. یہ ماشاء اللہ میری اس تجربے کی بنیاد پر آج میں سزائے موت کا منتظر ہوں، اپنی غلطی کی بنیاد پر ہوں. ایک طبقے کو دوسرے طبقے پہ فتح پانی ہوتی ہے، یعنی کہ میں نے جاگیردار اور غریب کو اکٹھا لے کے چلنے کی کوشش، جو آپ کہہ رہے ہیں لینڈ ریفارم. ذوالفقار علی بھٹو ٹوٹل روتھ لیس لینڈ ریفارم کرتے اور روتھ لیس طریقے سے تعلیم دیتے، ایجوکیشن ایمرجنسی لگاتے. تو ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کو کہتے ہیں نا پٹریڈی پر ڈال جاتے. آپ چونکہ تاریخ دان ہیں، جو غلطی اب اگر ہم اس سے کہیں کہ جو غلطی چائنیز لیڈرشپ نے اپنے دور میں نہیں کی، ماؤ وغیرہ نے اور انہوں نے، تو اس لیے غالباً چائنا اس طرف چلا گیا. یہ الگ بات ہے کہ نظام کل میں یہ واقعہ سنا رہا تھا، یہ واقعہ کسی کتاب میں نہیں ہے جو میں آپ کو سنا، میری آنے والی کتاب میں ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو پاور میں آئے لینڈ ریفارم کی بنیاد پر، نیشنلائزیشن کی بنیاد پر، تعلیم، ایک سوشلسٹ اکانومی. آتے ساتھ انہوں نے کی بھی لینڈ ریفارم کی، ملیں کھولیں، انشورنس کمپنیاں کھولیں، چھین لی، نیشنلائز کر لیں، اور ساتھ بیوروکریسی کے ذریعے پارٹی چلانے لگے. ڈپٹی کمشنر، چیف سیکرٹری، فیوڈلز آ گئے.
जुल्फ़िकार अली भुट्टो माओ ज़ेतुंग को मिलने गए तो उसके दौरान वो चुओन लाई को मिले। जी। चुओन लाई भी एक जागीरदार था, सोरबोन यूनिवर्सिटी जो कि फ्रांस की ऑक्सफोर्ड जिसको कहते हैं, उधर की ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी, यानी कि वही कैरेक्टर था जो भुट्टो साहब का अमीर तबके अशराफिया में से थे ना? अशराफी। भुट्टो साहब ने कहा मैंने ये किया, मैंने ये किया, वेरी बड़ी खुशी से, तो उन्होंने कहा यू आर गोइंग वेरी फास्ट। भुट्टो साहब चौंक गए कि मैं तेज जा रहा हूँ, मुझे तो तोको थी। उन्होंने सोचा कि और करो। उन्होंने कहा नहीं, आप जो काम कर रहे हैं लेकिन पार्टी आप ब्यूरोक्रेसी और जागीरदारों पर चला रहे हैं तो आप इसमें निशाना बन जाएंगे। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस होने की बताता हूँ। भुट्टो साहब कमरे से बाहर निकले तो अपने डेलीगेशन को कहते हैं जिसमें डॉक्टर मुबशर थे, जिन्होंने मुझे ये बताया, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो विक्टिम बने, उसी जागीरदार तबके ने, उसी ब्यूरोक्रेसी ने, उसी इस्टेब्लिशमेंट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाबंद सलासिल कर। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अगर चुओन लाई का मशवरा मान लिया होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं ब्रेक पे जाने से पहले, और अगर मुख्तसर जवाब चाहूँ, क्योंकि सियासत का मुख्तसर जवाब हो नहीं सकता है, मगर फिर भी जितना मुख्तसर आप मुनासिब समझे, कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अथॉरिटेटिव डेमोक्रेसी में भी अथॉरिटेटिव फैसलों की ज़रूरत है, चाहे वो डेमोक्रेट्स ही करें? देखिए, मैं सारी जमातों के लीडरों को मिला हूँ जिन्होंने इंतखाबी मंशूर लिखे हैं 3-4 को। मैंने उनका आप सब छोड़ दें, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ना, आप सारे काम छोड़ दें, इस मुल्क को सिर्फ एजुकेशन दे दें। वो भी अथॉरिटेटिव वे से ही आएगा ना, यानी कि तय कर लिया कि जी डिक्टेटोरियल यानी कि अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव ऑफ कोर्स, इससे मेरी मुराद ही यही है। मतलब डेमोक्रेट्स ने तय कर लिया कि ये होगा तो अब ये होगा। हाँ, ये आप बसें बनाएंगे, अब पता चल रहा है बड़ी बसें आ रही हैं, नहर के ऊपर से ट्रेन चलेगी, ये थर्ड वर्ल्ड के लिए ये ड्रामे से होते हैं, डेवलपमेंट भी होती है, लॉलीपॉप है सर, बिल्कुल जैसे बच्चे को। तो मैंने कहा कि आप एजुकेशन इमरजेंसी, मेरा था, मैं इरफान सिद्दीकी साहब को मिला, वो मंशूर कमेटी के हेड थे, कि आप एजुकेशन इमरजेंसी करें, ये तकरीरें ना करें। मैं कल भी एक लीडर की बेटी की तकरीर सुनकर इमरजेंसी लगा दें, लगाओ भाई, आप तकरीर करते हो, आप लोगों को डंडा दे के तालीम दो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मेरे नज़दीक एक जो है, सियासतदानों को चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को, पीटीआई को, नून को, मुस्लिम लीग को, जो भी जमातें हैं, इस मुल्क को तालीम और अच्छी जदीद तालीम, ठीक है, और जिससे शऊर पैदा होगा, और फिर सब कुछ वो शऊर जो है वो खुद करवाएगा। मुर्शद मम्मी ਵੇਚਾਂ प्रोग्राम ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। आप तो खुद ही ट्रम्प हैं, टाई शाई बांधी है बिल्कुल उस जैसे, आपकी तो बहुत चलती है। ਜੇ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਐਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਸਲਮੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਲਮਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਲਮਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉੱਥੇ? क़याम दे। ਵੇਖੋ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਖਾਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ।